شروع کی جائے جی گفتگو۔ مفتی صاحب آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے میں نے وہ ٹائٹل میں بھی ڈالا ہے کہ دعا صرف اللہ ہی سے، تو اس پہ میں تھوڑی سی ایک گفتگو کر دیتا ہوں کہ ہمارے نزدیک جو مطلب میں اپنی ایک ایز اے اسٹوڈنٹ میں نے جو چیز اخذ کی ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ جن کو ہم اولیاء کرام کہتے ہیں جب وہ وفات پا جاتے ہیں تو ہم ان کی قبر میں دفنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ہاں عموماً ہمارے بریلوی مکتبہ فکر میں بھی اور اہل تشیع میں بھی، چلیں اب آج ہم بریلوی مکتبہ فکر پہ ہی بات کریں گے کہ ایک رواج پایا جاتا ہے کہ وہ جب وفات پا جاتے ہیں جو بھی جتنے بھی جن کو ولی اللہ سمجھتے ہیں یا جن کا بھی دربار بنا دیا جاتا ہے وہ ان سے مدد مانگتے ہیں، باقاعدہ ان کے دربار پہ جا کے بھی ان سے دعا بھی کرتے ہیں۔ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ میں اس کو اس لیے غلط سمجھتا ہوں کہ یہ والی چیز کہ جو بندہ وفات ہو جائے اس کو مطلب وفات پا گئے ہیں اولیاء اللہ تو ان کو دعا میں مدد میں پکارنا، یہ سورہ النمل کی آیت نمبر غالباً 62 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ کر رہا ہے کہ کون ہے جو بے قرار کی دعا کو سنتا ہے اور کون ہے جو اس کی تکلیف کو بھی دور کر دیتا ہے۔ الہما اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قلیل اللہ ما تذکرون، بہت کم تم اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہو۔ اب اس آیت کو دیکھتے ہوئے کہ اگر کوئی کسی کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو بھی دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ایگزامپل پوچھ رہا ہے، سوال پوچھ رہا ہے الہما اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ یعنی کہ جو بندہ اللہ سے ہٹ کے کسی سے اگر دعا کر رہا ہے یا اس کے اپنی مشکل بتا رہا ہے تو اس کو وہ اللہ کے ساتھ الہ مان رہا ہے، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے الہما اللہ۔ آپ مفتی صاحب اپنے سامنے یہ آیت کھول بھی سکتے ہیں، میرے پاس تو سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے اور اس کی اسکرین میں ادھر نہیں شو کرا سکتا فی الحال، تو یہ قرآن کی سورہ نمبر کی آیت نمبر 62 ہے جس میں یہ کلیئر کٹ موقف ہے کہ جو ہم غائب میں جس سے دعا کر رہے ہیں اللہ سے ہٹ کے اس کو ہم الہ مان رہے ہیں۔ تو آپ مفتی صاحب اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں؟ میں ایز اے اسٹوڈنٹ آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں اور دلیل آپ کے سامنے قرآن کے رکھ رہا ہوں۔ یہ سوال ہو گیا آپ کا، اب میں بول سکتا ہوں؟ جی جی آپ بول سکتے ہیں، میں چپ کر کے آپ کو سنوں گا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جب میرا ٹائم ہو جائے تو آپ مجھے خاموش کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میری ٹائم کے ٹھیک ہے اوپر نظر نہیں ہے، آپ کہہ دیں جی ٹھیک میرا ہے، ٹائم ہو۔ اچھا 6 اچھا 12 6 گزارش12 یہ پہ ہے آپ جب بھی آپ حوالہ دیں قرآن کی آیت کا تو آیت نمبر تو بتایا آپ نے لیکن سورت نمبر بھی بتائیں، جیسے کہ سورہ النمل جو جی ہے جی وہ 27 نمبر سورت ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ تو تاکہ مجھے بھی ڈھونڈنے میں آسانی رہے اور جو سننے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی تلاش ان کرنے کو میں بھی آسانی آسانی۔ رہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ والی آیت آپ نے پیش کی اور آپ کا سوال یہ ہے کہ اس آیت کے اندر غیر اللہ سے مدد مانگنے کو اللہ پاک منع کر رہا ہے، تو لہٰذا جی غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ جو آیت جی آپ نے یہاں پر ہمیں جناب پڑھ کے سنائی ہے تو اس کا ترجمہ میں اللہ حضرت فاضل بریلوی کا کنز الایمان کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ فرماتے جی جی ہیں یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی اور تمہیں جی زمین کا وارث کرتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے؟ ہاں بہت جی ہی کم دھیان کرتے ہو۔ کیا یہ پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کیا آپ اس ترجمے پر اتفاق کرتے ہیں؟ ہاں جی تقریباً غالباً سیم ہی ہے۔ دیکھیں بات وہ کرنی ہے کہ جس کے اوپر آپ کو بالکل اتفاق ہو۔ ہم جی نے جی جی ہم نے چیزوں کے اندر اتفاق کرنا ہے، جہاں پر بھی ہاں جی تھوڑا سا ادھر ہوگا نا جی تفاوت جی جی ہوگا تو وہ بات جو نا ادھوری رہ جائے گی۔ تو ہاں یا جی تو آپ اتفاق کریں کہ بالکل ٹھیک ہے جی مجھے اس ترجمے سے اتفاق ہے، تو کیا اللہ حضرت کا یہ ترجمہ آپ کو قبول ہے؟ ایک منٹ میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی کھول لیتا ہوں اپنے سامنے، ذرا بالکل آپ جی دوبارہ مفتی صاحب ایک بار ریپیٹ کر دیں ترجمہ ایک بار اعلیٰ حضرت صاحب۔ ترجمہ یہاں پر اللہ حضرت فرماتے ہیں، میں سکرین بھی بلکہ شیئر کر دیتا ہوں، آپ جی لوگوں کو سکرین میں دکھا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے میرے سامنے تو سکرین کھلی ہے تنزیل ویب سائٹ سے، اچھا اور یہ والی وہ آیت ہے جو آپ نے ابھی سنائی ہے، اور یہ ترجمہ ہے کہ یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ اور اپنا مائک میوٹ کریے گا جی کیونکہ یہ آپ کو بھی سٹرائک آ سکتی ہے جب ریکارڈڈ چیز جب کوئی چلائیں گے آپ تو وہ پھر آپ کے لیے بھی دقت ہو سکتی ہے۔ اچھا تو اچھا یہ آپ کے سامنے ترجمہ اور خدا ہے بہت ہی کم دھیان کرتے ہو، یہ ترجمہ آپ مجھے بتا دیں کہ کیا آپ کو یہ ترجمہ قبول ہے؟ مائک میوٹ ہٹا کے۔ جی جی ترجمہ ٹھیک ہے قبول ہے۔ اب آپ اس کی لیں کہ آپ کس معنی میں لے رہے ہیں اس کو؟ ہاں ٹھیک ہو۔ اچھا یہ ہے کہ اعتراض جو ہوتا ہے نا، اعتراض میں نے آپ کو پہلے ابتدا کے اندر عرض کیا تھا کہ جی جی اعتراض جو کریں تو وہ دلیل کے ساتھ کریں۔ میری طرف جی دیکھیے اب ہمارے ہاں اب جی اب آپ کی طرف سے دیکھیں۔ اب دھیان کرنے والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ جی جی میں تو جی پہلے عرض کر چکا ہوں کہ لڑائی جھگڑے تو ہم نے کرنے نہیں ہیں، ہم نے بالکل تو افہام و تفہیم ہے کہ بھائی سمجھانا ہے، ایک مسلمان ہمارا بھائی اس کو سمجھ نہیں آ رہی اس کو سمجھانا ہے، تو دیکھیں ہم آپ کو اگر سمجھا دیں گے تو اور بھی کوئی 2 4 بندوں کو کوئی سننے دیکھنے والوں کو بات سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ بالکل اچھا
تو اب توجہ یہ کرنی ہے کہ آپ کا جو اعتراض ہے یہ دلیل اس کی بنتی نہیں ہے. دلیل سوال یہ تھا کہ بھائی غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. دلیل آپ نے یہ دی ہے کہ اس کے اندر تو اللہ پاک نے کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ غیر اللہ سے مدد مت مانگو, غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. یہاں پر تو اللہ پاک کچھ اور ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ اپنی بڑائی کو ظاہر کر رہا ہے اور اپنا ایک جو فعل ہے, اپنی جو صفت ہے اس کا اظہار کر رہا ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے, سوال جب کریں دیکھیے اس کی آپ دیکھ لیں کہ جو میں اعتراض کر رہا ہوں وہ اس کی دلیل بن بھی رہا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر ایسا نہیں. ٹھیک, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اب دیکھنا یہ کہ قرآن پاک میں کہیں اور ہمیں اس چیز کا کیا ثبوت ملتا ہے کہ ہم کیا غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں کہ نہیں مانگ سکتے. ٹھیک ہے نا. تو اب قرآن پاک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک آیتیں تو بہت سی ہیں. ٹھیک ہے, تو انسان کے لیے چند چیزیں ہی, اور خاص کر کے مسلمان کے لیے تو ایک آیت بھی کافی ہے بات کو سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے, میں کوئی غیر مسلم سے تو یہاں مخاطب نہیں ہوں, ایک مسلمان سے میں مخاطب ہوں. اچھا, یہاں پر اب اگر ہم جاتے ہیں ایک سورت ہے, سورہ آپ کھول سکتے ہیں سورہ التحریم جو کہ 66 نمبر. جی, اور میں سکرین بھی ذرا شیئر کرنے لگا ہوں, آپ بھلے میری سکرین کو نیچے سے لوگوں کو دکھائیں تاکہ جی سکرین آپ آن کر دیں. جی چلیں ٹھیک ہوگی, سوری. اچھا, یہ دیکھیے سورہ تحریم آیت 66 ہے. یہاں پر یہ دیکھیے 4 نمبر آیت ہے. اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. اعلیٰ حضرت کنز الایمان میں ترجمہ کرتے ہیں تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے, اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں. اب یہاں پر دیکھیے اللہ پاک اپنے آپ کو مددگار کہہ رہا ہے کہ میں بھی مولا ہوں, مدد کرنے والا ہوں, اور پھر جبریل بھی مدد کرنے والے ہیں, اور تمام سارے مومنین جو اولیاء اللہ, بابے بزرگ, ہمارے جو اسلاف ہیں, اللہ کے نیک بندے صالحین ہیں, وہ سارے کے سارے, اور ملائکہ, یہ سارے کے سارے مددگار ہیں. اب قرآن کا ضابطہ قاعدہ ہے, آپ بھلے سکرین بڑی کر دیں. اب قرآن کا ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ قرآن کے مطلق کو ہم مطلق ہی رہنے دیتے ہیں جب تک کہ قرآن پاک خود اس کو مقید نہ کر دے. قاعدہ سنیے گا, چھوٹے چھوٹے ویڈیو کو چھوڑ دیں. اب سننے والی باتیں ہیں, اب قرآن کی بات ہو رہی ہے. قرآن کا ضابطہ قاعدہ ہے کہ اللہ کے مطلق کو, اللہ ایک خود اس کا کلام ہے نا, اللہ اپنے کلام کو مطلق رکھ رہا ہے. کسی بھی انسان یا مخلوق کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کو مقید کرے جب تک اللہ خود مقید نہ کرے. دیکھیے اس کی مثال دیتا ہوں, یہ والی مثال ہی ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ بھائی سارے مومنین جو ہیں وہ مددگار ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کہہ رہا ہے. اب یہ جو مددگاری ہے اس نے کہیں پر یہ کہا ہو کہ ہاں, اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا مددگار زندگی کے اندر ہوتے ہیں یا مرنے کے بعد ہو سکتے ہیں کہ نہیں, یہ ایک سوال ہے. تو مفتی صاحب میں بھی اس میں سوال تھوڑا سا ایڈ کر دوں, چھوٹا سا میں تھوڑا سا یہ سمجھا لوں. یہ اپنے سوالات آپ یہ دیکھیں, میں نے بھی کاپی پین سے رکھی ہے, آپ لکھتے جائیں تو آپ مجھے سے کر لیں. اچھا, یہ ہے کہ دیکھیں پہلا سوال تو یہ تھا, اس کا جواب اس آیت کے اندر یہ ہے کہ اللہ نے زندگی اور موت کی قید نہیں لگائی. پہلی بات پتا چلا کہ یہ زندگی اور موت دونوں کے اندر مددگار ہے. جس طریقے سے اللہ زندگی کے اندر بھی تو موت کے اندر بھی, ایسے ہی فرشتے بھی, جبرائیل بھی, اور ایسے ہی سارے مومنین, کیونکہ اللہ نے اپنے ساتھ اپنی صفت کے اندر سب کو شریک کی ہے. اور اس کے پیچھے حرف مشبہ بالفعل حرف لگایا ہے جو کہ جناب شک, وہم اور ابہام کو دور کرتا ہے. عربی قاعدے کلیے کے تحت انا حرف آتا ہے, یہ انا حرف مشبہ بالفعل ہے جو جملے کے اندر شک وہم کو دور کر دیتا ہے. یہ وہ انا ہے جو اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اللہ صرف یہاں پر یہ بھی فرما دیتا نا, بات پھر بھی ٹھیک تھی کہ اللہ علی کل شیء قدیر, بات تو پھر بھی ٹھیک تھی, لیکن اس کے اوپر انا حرف مشبہ بالفعل لگا کے اس نے اس کے اندر تاکید پیدا کر دی کہ بے شک میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں ہر چیز کے اوپر قادر مطلق. تو اسی حرف مشبہ بالفعل کو وہ یہاں پر بھی لا رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ زندگی کے اندر بھی اور موت کے بعد بھی وہ مددگار ہی ہیں, جیسے اللہ اور فرشتے ویسے ہی یہ صالح مومن. ٹھیک ہے مفتی صاحب, وہی نا میں آپ سے ایک سوال کرنا لگا. ایک چیز پھر یہ کہ اب دیکھنا یہ کہ اللہ کون سی چیزوں کی مدد کرتا ہے. آیا فزیکلی چیزیں, کوئی پیسہ روٹی کی مدد, یا مطلب کوئی علم, کوئی کسی کو شریعت سکھانے کی مدد, ٹھیک ہے, روحانی مدد ہے یا جسمانی مدد ہے. تو یقینی سی بات ہے آپ جواب دیں گے کہ بھائی اللہ تو ہر قسم کی مدد کرتا ہے. جب اللہ ہر قسم کی مدد کرتا ہے تو پھر یہ ملائکہ اور فرشتے بھی ہر قسم کی مدد, جی ہاں, کیونکہ اور یہ صالح مومنین بھی ہر قسم کی مدد. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ ہے کہ آپ کے یہ پیدا ہونے والے تمام اعتراضات کا جوابات
इस एक आयत के अंदर मौजूद है। अब आप बोल सकते हैं। जी मुफ्ती साहब, पहले तो इस आयत के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये आयत का पस मंज़र क्या है कि जब अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बीवियों से मुखातब हो रहे हैं इस आयत में कि नबी की बीवियों, अगर तुम दोनों, मैं अब आयत वही पढ़ रहा हूँ, ए नबी की दोनों बीवियों, मतलब ये ब्रैकेट में है, तर्जुमे में नहीं है, लेकिन आपको पता है कि इसका पस मंज़र क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बीवियों को मुखातब किया जा रहा है। अगर तुम दोनों अल्लाह के सामने तौबा कर लो तो बहुत बेहतर है। यकीनन तुम्हारे दिल छक पड़े हैं, और अगर तुम नबी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करोगी, बस यकीनन इसका कारसाज अल्लाह है, मतलब कि अल्लाह कारसाज है। उसके बाद जिब्राइल हैं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं। नेक अहले ईमान और उनके अलावा फरिश्ते भी मदद करने वाले हैं। यही था ना मुफ्ती साहब तर्जुमा? तो इस पे फिर मेरा वही सवाल रहेगा कि इसमें अगर हम गैरुल्लाह से, मतलब जो फ़ौत हो जाते हैं, उनसे दुआ कर सकते हैं, तो आज तक मैंने एक भी ऐसा बंदा नहीं देखा जिसने जिब्राइल को मदद में पुकारा हो। इवन के आपका यूट्यूब चैनल बंद हो गया था कुछ अर्सा पहले, तो आपने, आपका क्लिप मेरे पास मौजूद है बकायदा, जिसमें आपने अपने तमाम बुजुर्गों को पुकारना शुरू किया और आपने कहा कि एवं इंजीनियर कहता है कि बाबे ते शाही को नहीं, मतलब कुछ कर नहीं सकते, मैंने पुकारा है अपने अली हजवीरी साहब को, उसके बाद गरीब नवाज साहब को, उसके बाद शेख अब्दुल कदर जानी को, और उसमें अल्लामा इकबाल साहब का आपने नाम लिया, तो मैंने उनको पुकारा है और उन्होंने मेरा चैनल मुझे शाम से पहले वापस कर दिया। तो अगर ये सब आप इस आयत का ये मतलब ले रहे हैं कि इसमें ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब हो रहा है अल्लाह कि आप, और 2 बीवियों को हाईलाइट किया जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये तमाम मददगार हैं और ये सारे जिंदा हैं। अगर अल्लाह जिंदा है ना, हर वक्त अल्लाह तो हमेशा जिंदा रहेगा, ठीक है, तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है और उनको जो मददगार हैं वो भी जारी बात है उनके पास जिंदा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो आज भी मौजूद है, मतलब रिश्ते हैं ना, उनको तो कभी मौत नहीं आई, जिंदा है। तो आपने आज तक कभी उनको क्यों नहीं दुआ में पुकारा, उनसे कभी क्यों मदद नहीं मांगी, कभी फरिश्तों से आपने नहीं कहा कि ऐ फरिश्तों आज बारिश बरसा दो, आप हमेशा ही अपने फौत शुदगान बुजुर्गों को ही मदद के लिए पुकार होते हैं। तो मैं शार्ट सवाल कर रहा हूँ, मैं तो चाह रहा हूँ आप अपना मौक़िफ़ क्लियरली रखें, ठीक है। मैं तो सिर्फ ये इस जो आपने पेश किया है, ये तो इस आयत का पस मंज़र ये था कि 2 बीवियों को हाईलाइट किया जा रहा है इस आयत में कि अगर तुम दोनों आपस में एक दूसरे की मदद करोगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो अल्लाह भी मददगार है, फरिश्ते भी मददगार हैं और जो नेक साले लोग हैं वो भी मददगार हैं। तो इसमें आपने सिर्फ एक ही हिस्सा उठाया है मदद का, जिसको आयत का, वो यही है कि नेक अहले ईमान लोगों को आपने मदद के लिए पुकारा है। जिब्राइल को आपने मदद के लिए नहीं पुकारा। तो अल्लाह तो फिर कारसाज़ है, वो तो फिर तो फरिश्ते भी मदद करने वाले हैं। जितने भी फरिश्तों की ड्यूटीज़ हैं, बारिश बरसाने वाले, उसके बाद जान निकालने वाले, जितने भी मामलात हैं फरिश्तों, उसमें आप फरिश्तों को क्यों नहीं फिर पुकारते? वो भी तो अल्लाह यही कह रहा है ना।